پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاکستان سے اظہار محبت کا انداز بالکل ہی الگ ہے۔ وہ ایسا کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی اس پہ بہت حیران ہوں گے کہ انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کتاب اپنے خون سے لکھی۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہی ہوں ان کا نام ہے انور خان۔ انور خان جو ہیں وہ اٹک کے رہائشی ہیں۔ ان کا ساری زندگی وطن سے محبت کرتے ہوئے گزری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ہے ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی، اور اس کے بعد میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا کہ جس کی بنا پہ آپ نے قائد اعظم کے بارے میں اپنے لہو سے خطاب لکھی۔ جی، میں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ جی میرا نام انور خان ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں راولپنڈی ڈویژن کے ڈسٹرکٹ اٹک سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں گورنمنٹ ایجوکیٹر ہوں اور اٹک میں ہی اپنی تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اگر بات کریں بک کے حوالے سے تو اگر میں یہ کہوں کہ مجھے جو اب الوطنی ہے وہ وراثت میں ملی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی زندگی پر جو ہے وہ اس کے آباء و اجداد کا، فور فادرز کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہی جو اس کے تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے تمام جو محرکات ہوتے ہیں وہ ان فور فادرز کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے فادرز کی بات کروں تو وہ آرمی پرسن تھے، انہوں نے ملک و قوم کی خاطر لاہور کی ماس پر ہی 65 اور 71 کی وار لڑی ہے، اور اگر میں گرینڈ مدر کی یا گرینڈ فادر کی بات کروں تو وہ بھی آرمی پرسن تھے جناب۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر خون کی سرش شامل ہوتی ہے، تو اور پھر ظاہر سی بات ہے میں نے بھی اس کا اظہار کرنا تھا، تو میں نے بھی اپنے خون سے بک لے کر بانی پاکستان سے اظہار عقیدت کا خیال کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم، جذبات اور خون کی گردش کا نام ہے۔ اگر آج کل دنیا کے حالات کا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی جو ہے وہ خوش نصیب شہری ہیں، خوش نصیب ملک پاکستان کا، جس میں آج بھی ہمیں سکون کی زندگی بسر کریں اور ہمیں کسی کو میزائل کا خوف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو وہ صرف اور صرف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ۔ انور خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کتاب کس سن میں لکھی، اور اس کتاب کے حوالے سے مزید تفصیل بھی بلکہ میں چاہوں گی کہ اگر یہ کتاب بھی ہم ساتھ ہی رکھیں اپنے۔ یہ بک جو ہے 3 سال 2 مہینے اور 12 دنوں کے ایک بہت بڑے ایک عرصے پر جو ہے محیط ہے، اور شروع میں تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کہ میں اس کو مکمل نہ کر سکوں، کیونکہ جب میں اس کو جو انک کے پین میں جب میں اس کو بلڈ کو میں انٹر کرتا تھا اسے ڈرپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ پھر میں نے جو لوکل قلم ہے کانا اس سے جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا، اور بس اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ میں مختصر یہ کہوں گا کہ ایک آگ کا دریا تھا اور اس کو ہر صورت میں پار کرنا تھا۔ خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتاب کتنے صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ نے قائد اعظم کی زندگی کے کن کن حصوں کا احاطہ کیا ہے؟ یہ بک جو ہے وہ پکس سمیت جو ہے وہ 100 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس میں جو بانی پاکستان نے جتنی بھی مطلب ہے کہ جو اس کی جو سنہری اقوال ہیں اس کو بلڈ سے لکھا گیا ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان ایئر فورس کے شہیدوں کا، جو کہ اس نے اپنی انتقال سے، اپنی وفات سے تقریباً 4 مہینے پہلے اس نے 13 اپریل کو کہا تھا 1948 کو کہ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دا مرسی آف اینی ایگریسر، کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہے وہ مضبوط فضائی طاقت کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور اس 1948 کی بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا بنیان المرصوص میں کہ ہمارے شہیدوں نے انڈیا کے اندر جا کر ان کے پرخچے اڑا دیے اور ان کو تہس نہس کر کے وہ واپس لوٹ لائے۔ اگر آج ہم بیٹھے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، جسے ہم نظر انداز کسی بھی صورت پہ نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو قائد اعظم اور جناح کی جو ایک کال ہے اس کو ہمیشہ پرائیورٹی کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم کس قدر دور اندیش تھے، انہیں یہ پہلے سے ہی نظر آ گیا تھا کہ کس طرح دفاع کے لیے پاکستان کے شاہین ہمیشہ مرکزی کردار ادا کریں گے، اور یہ اس سے پہلے 1965 کی جنگ میں بھی لوگوں نے دیکھا، اور آج بھی دیکھیں پاکستانی جو فضائیہ ہے اس کی تو ویسے ہی ہمیشہ ہر ملک مثالیں دیتا ہے، اور آج تو پاکستان دنیا کی اگر اسے بہترین فوج کہا جائے وہ غلط نہ ہوگا۔ کیا اس بک کے حوالے سے کبھی آپ سے کسی عالمی ادارے نے رابطہ کیا؟ کیا مقامی کسی پبلشر نے اس حوالے سے رابطہ کیا کہ وہ اسے شائع کرے اور جو ہے اوریجنل آپ اپنے پاس رکھیں؟
گینس بک ورلڈ آف ریکارڈ میں جو ہے وہ ان پروسیس میں ہے، اور مزید جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں وائس آف جرمنی کا ایک چینلز ہے، اس پہ میرا جو ہے وہ انٹرویو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پبلش ہوگا، اور یعنی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے بل بوتے پر جرمنی تک اپنی بات پہنچا دی، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب الوطن جو لوگ جذبے سے سرشار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ میری مزید مدد کرتے رہیں گے، اور مزید جو ہے بہت سارے مجھے جو صافی برادری انہوں نے یہی کہا کہ جی اس بک کی جو ہے وہ پرنٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، اس کو ایسی جگہ پر رکھی جائے، اس کو حکومت پاکستان ایسی جگہ پر رکھی جائے کہ جہاں پر فارن وزٹر جب آئیں تو وہ دیکھیں، تو وہ پھر ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی جب محبت کرنے پر آ جائیں تو وہ پھر اپنے خون سے پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں، اور انتہائی ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتے ہیں۔ ہاں صاحب، ایک اور سوال کہ کیا کسی حکومتی شخصیت نے آپ سے اس حوالے سے رابطہ کیا کہ وہ کتاب کو پذیرائی دینا چاہتے ہیں یا کوئی اس حوالے سے کوئی اہم تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا، اور گینس بک ورلڈ آف ریکارڈ میں جو ہے وہ ان پروسیس میں ہے، اور مزید جو ہے وہ وائس آف جرمنی کے ایک چینل سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو نیکسٹ ویک وہاں تک جو ہے نا وہ ہوگی، یعنی کہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بات جرمنی تک پہنچا دی، اور مزید جو ہے وہ ان پروسیس میں ہے۔ جی خان صاحب، آپ کی کتاب جو ہے وہ ہماری نظر سے بھی گزری، ظاہر ہے میں نے پڑھی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کون سی ایسی چیز اس میں جو ہے اپنی کتاب میں کون سی ایسی بات، یہ اس کتاب کو کون سا ایسا حصہ ہے جو آپ کو اپنے دل کے قریب تک؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ساری پیجز جو ہیں وہ مجھے جو ہے پیاری ہیں، ظاہر سی بات ہے، میرا ایک جسم کا جو ہے وہ ایک لازمی جو ایک پارٹ ہے خون کی صورت میں وہ صرف ہوئے ہیں، ساری ہیں، اس میں سے مجھے سب سے زیادہ جو مطلب ہے کہ اچھا لگتا ہے وہ ایک آرمی کا، اور خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کے شہیدوں کا، اور جو اس کی جو ہے وہ خاص جو اس کی اسپیشل جو کوالٹیز تھیں جناح کے حوالے سے، تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور اگر اس کی کوالٹیز کی بات کروں تو جناح صاحب جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل لیڈر تھے، اس کے رائٹ فٹ پر جو ہے وہ بائی برتھ اس کے اوپر ایک سکہ نما نشان تھا، اور ویسے بھی رائٹ کو جو ہے وہ ہر ریلیجن میں ایک اچھا سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان اور بانی پاکستان نے بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ انتہائی ناممکن کو ممکن بنا دیا پاکستان کی صورت میں، اور اگر اس کا جو دوسری جو اس کی اسپیشل کوالٹی ہے وہ ہے کہ جی کہ جناح صاحب کا جو چہرہ تھا وہ مشکل ترین چہروں میں تھا، دنیا کے جتنے بھی فیس میکرز تھے انہوں نے ہمیشہ سے آج تک جناح کا چہرہ بنانے میں ان کو ہمیشہ سے ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، اور تیسری جو اس کی خاص بات یہ تھی کہ جناح صاحب جو ہے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو جناح صاحب واحد شخصیت تھے جو بہت کم سوئے ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بنانے میں صرف کیا، اور اس کے علاوہ چوتھی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے، وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس نے اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کیا، یعنی کہ ایک تو وہ خود کے ساتھ بھی لڑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایکسٹرنل کے ساتھ بھی لڑتے رہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کریں ڈریس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈریسز تھے وہ جناح کے لیے بنے تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جو انڈیا کے ایک مشہور جو ہے وہ فلم سٹار ہے شاہ رخ خان، اس نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ میں بانی پاکستان کے تمام ڈریسز کو آج بھی فالو کر رہا ہوں۔ بالکل۔ اچھا، آپ کی کتاب میں جو ہے وہ قائد اعظم وہ عالمی تجزیہ کاروں کی نظر میں اس حوالے سے بھی لکھا گیا، تو اس حوالے سے آپ نے معلومات کیسے حاصل کی اور وہ کون سی ایسی معلومات ہیں جی وہ ویورز کو بیان کریں؟ جی، قائد اعظم کا مقام انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کی نظر میں جو تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ جو فوقیت دیتا ہوں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو رائٹرز ہیں اسٹینلی ولفرڈ، جس نے اپنی بک جناح آف پاکستان میں بانی پاکستان کو عظیم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ کا دارہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے تو بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، اور ایسے تو کوئی پیدا ہوتے ہیں جو کسی ملک کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن بانی پاکستان نے یہ تینوں کارنامے دنیا کو ایک ہی وقت میں دکھا کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے مجھے سب سے جو فیورٹ ہے وہ جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت نے بانی پاکستان کو عظیم الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بانی پاکستان کانگریس میں ہوتے تو پاکستان کسی بھی صورت پہ نہ بنتا۔ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میسج دوں گا علامہ اقبال کی صورت میں، ویسے بھی علامہ اقبال کا جو خواب ہے، ویسے تو تمام بکس میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ایک جو یوزل جو سٹائلز ہیں وہ یوز ہوئے، لیکن میں نے اس کو بھی بلڈ میں تحریر کیا ہے کہ اقبال کا ایک سٹائل ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں،
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور۔ جو جس شخص کے یا جس کی بھی شہینی جذبات ہوں گے وہ کسی بھی صورت میں کہیں پر بھی وہ ناممکن کو ممکن بنا کر اپنا کام چلا سکتا ہے، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتا ہے۔